بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے، اور تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے اور ہم سب کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ ہوا کی دوش پر اس وقت جہاں جہاں میری یہ آواز پہنچ رہی ہے، سننے والی تمام خوبصورت اور حسین سماعتوں کو میری طرف سے السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ریڈیو سب کا ساتھ۔ ویل لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے، خوش باش، ہنستے مسکراتے اپنی زندگیوں کو بھرپور طریقے سے انجوائے کر رہے ہوں گے، اور یقیناً دست قدرت سے عطا ہونے والی نعمتوں کو دونوں ہاتھوں سے سمیٹ رہے ہوں گے۔ جی تو لسنرز، آپ سن رہے ہیں شو جس کا نام ہے ورلڈ آف انفارمیشن، اور میرا نام ہے امارہ چودھری۔ اس شو کے ذریعے میں آپ کے ساتھ ورلڈ کے کچھ امیزنگ اور انٹرسٹنگ فیکٹس اور ڈفرینٹ انفارمیشنز شیئر کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ لسنرز، اس وقت آپ مجھے نئی صبح کے یوٹیوب چینل پر سن رہے ہیں۔ اگر آپ نئی صبح کے یوٹیوب چینل کو وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو یوٹیوب کے سرچ باکس میں جا کر ٹائپ کرنا ہوگا نئی صبح، NAISUBAH، تو نئی صبح کا یوٹیوب چینل آپ کے سامنے آ جائے گا۔ آپ نئی صبح کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ آپ اپنی فیوریٹ RJs کے شوز کو ٹائملی سن سکیں اور آپ نئی صبح کے آنے والے تمام نوٹیفیکیشنز سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جی تو لسنرز، پروگرام کا کرتے ہیں باقاعدہ آغاز۔ سب سے پہلے تو میں ان تمام لوگوں کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جن لوگوں نے مجھے پریویس شو کے کامنٹس کیے اور شو کو پسند کیا، کوسچن کا آنسر دیا، تو ان تمام لوگوں کے نام شامل کرتی چلوں۔ جی ہاں، پریویس شو میں ہمارے ساتھ موجود تھیں عبیرہ صدیقی، اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ردا گل تھیں، تطہیر فاطمہ ہمارے ساتھ تھیں۔ ان تینوں نے کوسچن کے آنسرز دیے، شو کو پسند کیا، اس کے لیے بہت زیادہ تھینک یو۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ماں بردرز تھے، یاسمینز آڈیو ناولز، انم رشید ہمارے ساتھ ہیں، آپ لوگوں نے بھی شو کو پسند کیا۔ عبداللہ رشید ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس کے علاوہ شائننگ سٹار ہیں، انہوں نے شو کو پسند کیا، کوسچن کا آنسر بھی دیا۔ خواجہ جی ہمارے ساتھ ہیں، عثمان زاہد ہیں اور فوزیہ خورشید صاحبہ ہیں۔ اب تمام لوگوں نے شو کو پسند کیا، کوسچن کے آنسرز دیے، تھینک یو سو مچ۔ جی تو اب آگے چلتے ہیں۔ میں نے آپ سے لاسٹ شو میں کوسچن کیا تھا، اور کوسچن یہ تھا کہ دنیا کا وہ کون سا ملک ہے جہاں پانی پیٹرول سے بھی زیادہ مہنگا ہے۔ آپ لوگوں نے کامنٹ میں آنسر دیا، اور موسٹلی لوگوں نے آنسر دیا سعودی عربیہ، لیکن اس کا کریکٹ آنسر ہے وینیزویلا۔ جی ہاں، وینیزویلا ایک ایسا ملک ہے جہاں پر پانی پیٹرول سے بھی زیادہ مہنگا ہے۔ اور ایسا کیوں ہے، یہ جاننے کے لیے آپ کو میرا شو سننا پڑے گا، کیونکہ آج میں آپ کو وینیزویلا کے حوالے سے بھی کچھ انٹرسٹنگ چیزیں بتاؤں گی۔ تو آج کا کوسچن آف دا ڈے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ آپ اس کوسچن آف دا ڈے کے بارے میں سوچیں اور کامنٹس میں اپنا آنسر ضرور دیجیے گا۔ تو آج کا کوسچن آف دا ڈے یہ ہے کہ سورج سب سے پہلے کس ملک میں طلوع ہوتا ہے؟ یس، ہمیشہ کی طرح جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے شو میں ایک ریڈل بھی ہوتی ہے، آج بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ ریڈل ہے جس کا آنسر میں آپ کو شو کے اینڈ میں بتا دوں گی، لیکن تب تک آپ سوچئے، اپنے دماغ پہ زور ڈالیے اور اپنی کامن سینس کا یوز کیجئے۔ تو وہ ریڈل یہ ہے کہ وہ کون سا شخص ہے جو آپ کے پیرنٹس کی اولاد ہے لیکن نہ وہ آپ کی سسٹر ہے اور نہ وہ آپ کا بردر ہے؟ تو سوچئے کہ وہ کون ہے۔ تب تک میں اپنے شو کو آگے بڑھاتی ہوں۔ لسنرز، آج میں آپ کو سیر کروانے والی ہوں ساؤتھ امریکہ میں واقع ایک چھوٹے مگر انتہائی خوبصورت ملک وینیزویلا کی۔ وینیزویلا ساؤتھ امریکہ کا ایک ایسا کنٹری ہے جو پوری دنیا میں موسٹ رومانٹک کنٹری یا رومانس کنٹری کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ تو اب وینیزویلا کی ہسٹری پہ بات کر لیتے ہیں۔ وینیزویلا، جس کا آفیشیل نیم بولیویرین ریپبلک آف وینیزویلا ہے،
یہ نام بیسیکلی اطالوی شہر وینس سے آیا ہے، جو اسے ڈھونڈنے والے ایمرگو ویسپوچی نے جب جھیل کے درمیان گھروں کی تعمیر دیکھی تو اسے اس وقت وینس کی یاد آئی، تو اس نے اس ملک کو وینزویلا، لٹل وینس یعنی چھوٹا وینس کا نام دے دیا۔ اسپین نے 1522 میں اس ملک پر قبضہ کر لیا تھا اور 3 صدیوں تک یہ اسپین کی نو آبادی رہا۔ ملک میں آزادی کی آواز بلند ہوئی تو اسپین کو 15 جولائی 1811 کو اس کی آزادی کا اعلان کرنا پڑا۔ یہ پہلی اسپینش امریکن اسٹیٹس میں سے ایک بن گیا جس کی آزادی کا اعلان کیا گیا تھا، اور آزادی کا سفر 1821 میں مکمل ہوا اور وینزویلا فیڈرل ریپبلک گرین کولمبیا کا حصہ بن گیا۔ لیکن یہاں پہ اس کی آزادی کا سفر ختم نہیں ہوا اور یہ سفر زیادہ عرصہ چل نہ سکا۔ اس کے بعد کولمبیا سے 13 جنوری 1830 میں اس نے انڈیپینڈنس حاصل کر لی اور یہ دنیا کے نقشے پر ایک آزاد ریاست کے طور پر ابھرا۔ اب اگر ہم اس کے کچھ محل وقوع کی بات کریں تو وینزویلا بر اعظم نارتھ امریکہ کے شمالی ساحل کریبین سی پر واقع بڑی تعداد میں چھوٹے چھوٹے جزائر پر مشتمل ایک بڑا اور انتہائی خوبصورت ملک ہے۔ وینزویلا کے نارتھ میں بحر اوقیانوس اور کریبین سی ہے، ساؤتھ میں برازیل ہے، ویسٹ میں کولمبیا، نارتھ ایسٹ میں ٹرینیڈاڈ اور ٹوبیگو اور ایسٹ میں گیانا واقع ہے۔ وینزویلا لاطینی امریکہ کی سب سے زیادہ شہری آبادی والے ممالک میں شامل ہے۔ اس ملک کی میجورٹی پاپولیشن ملک کے ناردرن سٹیز میں آباد ہے، اور یہ ایک ایسا کنٹری ہے جہاں پہ رورل پاپولیشن بالکل بھی نہیں ہے۔ یہاں کے 100% اربن پاپولیشن ہے، یعنی کہ اس ملک میں نہ تو دیہات ہے اور نہ ہی دیہاتوں میں کوئی رہتا ہے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کچھ اس ملک کے اسٹیٹس اور اس کے پروونسز کے بارے میں۔ تو یہ ملک بیسکلی 23 اسٹیٹس میں ڈیوائیڈڈ ہے، اور یہ سب اسٹیٹس ایک دوسرے سے بہت زیادہ الگ اور ایک دوسرے سے بالکل ڈفرینٹ ہیں، کیونکہ یہاں کے ہر اسٹیٹ کا اپنا الگ الگ رہن سہن، الگ تہذیب و ثقافت، کلچر، اور ہر اسٹیٹ کا اپنا کھانے پینے کا طریقہ بھی ایک دوسرے سے بالکل الگ اور بالکل ڈفرینٹ ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایک وینزویلا کے اندر 23 الگ الگ ممالک آباد ہیں۔ وینزویلا کے کیپٹل کا نام کراکس ہے، جو ملک کا سب سے بڑا اور زیادہ آبادی والا شہر بھی ہے۔ وینزویلا کی سب سے زیادہ آبادی اسی شہر میں بستی ہے۔ اس شہر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ صبح 9 سے 11 بجے تک اگر کوئی ضروری کام نہ ہو تو اس شہر میں گھر سے نہ نکلنا ہی بہتر ہے، کیونکہ یہاں پر اس وقت بہت زیادہ ٹریفک ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ روڈ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں۔ اس ملک میں آبادی کی کثافت 32 افراد فی مربع کلومیٹر ہے۔ تو اب بات کر لیتے ہیں اس کنٹری کی لینگویجز کے بارے میں۔ وینزویلا کی نیشنل لینگویج تو اسپینش ہے، جبکہ ملک میں 30 کے قریب ڈفرینٹ لینگویجز بھی بولی جاتی ہیں، اور ان ڈفرینٹ لینگویجز میں قابل ذکر وایو، پیمان، پورچوگیز، جرمن، پینٹو، فیجو اور عربک شامل ہیں، اور یہ وہ تمام لینگویجز ہیں جو اس ملک میں کثرت سے بولی جاتی ہیں۔ وینزویلا کا جو کرنٹ فلیگ ہے اس کو 12 مارچ 2006 میں اپنایا گیا تھا، جس میں یلو، بلو اور ریڈ کلر کو یوز کرتے ہوئے 8 سٹارز بنائے گئے ہیں۔ وینزویلا اگرچہ تقریباً 209 سال پہلے آزاد ہو گیا تھا، لیکن اس وقت بھی یہ ایک ترقی یافتہ ملک نہیں ہے، بلکہ ابھی بھی اس ملک میں بہت زیادہ غربت اور بہت ہی زیادہ بدحالی پائی جاتی ہے، اور ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں اسے 113ویں نمبر پہ شمار کیا جاتا ہے۔ اس ملک کا نظام حکومت متحدہ صدارتی جمہوری ہے۔ اگر ہم یہاں کے کرنٹ پریزیڈنٹ کی بات کریں تو اس ملک کے کرنٹ پریزیڈنٹ نیکولس مدورو ہیں۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کچھ وینزویلا اور امریکہ کی دشمنی کے بارے میں۔ جی ہاں، وینزویلا ہے تو ساؤتھ امریکہ میں، لیکن وینزویلا اور امریکہ ایک دوسرے کے جانی دشمن ہیں، اور ان دونوں کی دشمنی بہت پرانی ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔
वेनेजुएला के अनजहानी सदर होगो शावेज, जिसने आलमी दुनिया को नाकुच चने चबवा रखे थे, शावेज ने यूनाइटेड नेशन के एनुअल सेशन में स्पीच करते हुए कहा कि मुझे यहाँ से शैतान की बू आ रही है, क्योंकि मुझसे पहले यहाँ एक शैतान ने तकरीर की। असल में हुआ ये था कि होगो शावेज से पहले इस सेशन में एक्स अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने स्पीच की थी। बस इसी वजह से आज भी ये नफरत दोनों ममालिक के दरमियान कायम है और दोनों ममालिक एक दूसरे से शदीद नफरत करते हैं। जब अमेरिका में कटरीना सुनामी आया, समुद्री तूफान आया, तो उसके बाद वेनेजुएला ने अमेरिका को ऑयल, गैस और $5 बिलियन की एड की पेशकश की, जिसे लेने से अमेरिका ने साफ इनकार कर दिया। तो अब बात कर लेते हैं कुछ यहाँ की पॉपुलेशन और यहाँ के एरिया के बारे में। वेनेजुएला का टोटल लैंड एरिया 9,12,050 स्क्वायर किलोमीटर है। एरिया के लिहाज से ये दुनिया का 33rd बिगेस्ट कंट्री है। वेनेजुएला की टोटल पॉपुलेशन 3,16,70,000 के करीब है, जो कि आबादी के लिहाज से दुनिया का 40वां बड़ा मुल्क है। इस मुल्क में नस्ली एतबार से सबसे बड़ा गिरोह मुस्तैज़ो आबाद है। तो मुल्क की आबादी में किस किस किस्म के और कौन कौन से लोग आबाद हैं? मुल्क में मुस्तैज़ो 51.6% है, यूरोपियन 43.6%, अफ्रीकन 4%, अरब 5% और 1.5% अमर इंडियन आबाद हैं। तो ये वो तमाम लोग हैं या ये वो तमाम किस्म के लोग हैं जो यहाँ पे आबाद हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ वेनेजुएला के मजहब के बारे में। मुल्क का सरकारी मजहब तो क्रिश्चियनिटी है और यहाँ की तकरीबन 88% पॉपुलेशन क्रिश्चियनिटी ही को फॉलो करती है। क्रिश्चियन फिरके कैथोलिक के मानने वाले यहाँ पे 71% हैं, प्रोटेस्टेंट यहाँ पे 17% हैं, 8% एथियस्ट हैं और 4% दीगर मज़ाहिब के मानने वाले हैं, जिनमें मुसलमान भी शामिल हैं। तो अब बात कर लेते हैं कुछ वेनेजुएला के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में, जिसकी वजह से वेनेजुएला पूरी दुनिया में मशहूर है। तो अगर इसके इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात की जाए तो वेनेजुएला में ऑयल और पेट्रोल सस्ता है और पानी बहुत महंगा है। दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑयल के ज़खायर वेनेजुएला ही के पास हैं, चूँकि दुनिया में ज़ेर ज़मीन ऑयल के ज़खायर मुत्तहिदा अमेरिका के पास 36 बिलियन बैरल, सऊदी अरेबिया के पास 269 बिलियन बैरल और वेनेजुएला के पास 300 बिलियन बैरल के ज़खायर हैं। तो साबित होता है कि इस मुल्क के पास दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल पाया जाता है। वेनेजुएला के एक्सपोर्ट में 80% हिस्सा ऑयल का है। वेनेजुएला में पूरी दुनिया के मुकाबले में सबसे सस्ता पेट्रोल दस्तयाब है। जी हाँ, यहाँ के पेट्रोल की कीमत साफ पीने के पानी से भी कम है। मुल्क में फी लीटर पेट्रोल ज़्यादा से ज़्यादा 60 पैसे का है, क्योंकि वेनेजुएला की गवर्नमेंट पेट्रोल की मद में बहुत ही ज़्यादा सब्सिडी देती है, जिस वजह से यहाँ का पेट्रोल दुनिया का सबसे सस्ता पेट्रोल कंसिडर किया जाता है। वेनेजुएला की एंजल फॉल यानी एंजल आबशार दुनिया की मशहूर तरीन नियाग्रा फॉल से 17 गुना ऊंची है। ये मुल्क 1863 में दुनिया का वो पहला मुल्क बन गया था जिसने तमाम जराइम के लिए सजाए मौत को ख़त्म कर दिया था। यानी कि वेनेजुएला में आप जितना मर्जी बड़ा जुर्म कर लें, आप चाहे किसी का कत्ल कर लें या कुछ भी कर लें, उसके लिए किसी भी शख्स को यहाँ पर सजाए मौत नहीं दी जाती। बुल्गारियन इनकलाब के बाद मुल्क की 6% आबादी मुल्क को छोड़ गई थी। ये मुल्क दुनिया के सबसे ख़तरनाक तरीन ममालिक में शामिल है। उसकी वजह यह है कि यहाँ हर 21 मिनट में एक शख्स का मर्डर ज़रूर कर दिया जाता है और यहाँ पे रोज़ाना 10 से 15 कत्ल होना तो एक आम सी बात है। यहाँ बात बात पे गोलियां चल जाती हैं, जिसकी वजह से यहाँ की पुलिस को भी अपनी हिफाजत के लिए गार्ड की ज़रूरत पड़ती है और ऐसा कई बार हो भी चुका है, क्योंकि यहाँ पर बहुत से पुलिस ऑफिसर्स अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हुए मारे गए हैं। इस मुल्क में जैसा कि मैंने आपको बताया, हर 24 घंटों के दौरान लगभग 10 से 15 मर्डर होते हैं
اور اب تو اس ملک کی حکومت نے قتل اور دیگر جرائم کے اعداد و شمار جاری کرنا چھوڑ دیے ہیں کیونکہ یہاں پر جرائم لا تعداد ہوتے ہیں. لیکن 2015 اس ملک کا سب سے خطرناک ترین سال مانا جاتا ہے کیونکہ 2015 میں ایک اعداد و شمار کے مطابق یہاں پہ ہر 20 منٹ میں ایک مرڈر ہوتا تھا، جو اسے دنیا کا خطرناک ترین ملک ثابت کرتا ہے. اس ملک میں کار چلانا بھی بالکل موت کے مترادف ہے، اور یہاں پر کار چلانا ایسے ہے جیسے آپ اپنی موت کو خود ہی دعوت دے رہے ہیں، کیونکہ وینیزویلا دنیا کے ان ممالک کی لسٹ میں آتا ہے جہاں پر سب سے زیادہ روڈ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں. ایک سروے رپورٹ کے مطابق ملک میں 1 لاکھ میں سے 37 افراد کی موت روڈ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ہوتی ہے. اس لیے جو لوگ وینیزویلا میں موجود ہوتے ہیں وہ پیدل سفر کرنے کو زیادہ پریفر کرتے ہیں بجائے اس کے کہ کار یا ٹیکسی لی جائے. وینیزویلا، بولیویا، پاناما، پیرو، ایکواڈور اور کولمبیا یہ ایسے ملک ہیں جن کو آزادی دلانے والا ایک ہی شخص جس کا نام سائمن بولیوار ہے وہ تھا. وینیزویلا کی لیک مارکیوبا میں سال میں 140 سے 160 ڈیز تک سونامی یعنی سمندری طوفان آتے رہتے ہیں. اس ملک میں روزانہ رات کو 10 گھنٹے تک مسلسل آسمانی بجلی کڑکتی رہتی ہے، جس کی وجہ سے یہ ملک دنیا کے خطرناک ترین ممالک میں شامل ہوتا ہے. لیکن اسی وجہ سے اس کو ایک ٹورسٹ ڈیسٹینیشن بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے. یہاں 2015 میں ایک رات میں تقریباً 1 لاکھ دفعہ بجلی کڑکی تھی. وینیزویلا میں ٹوٹل 43 نیشنل پارکس ہیں اور اس کی زمین کا 33% حصہ جنگلات پر محیط ہے. وینیزویلا کی جیلوں میں نائٹ کلب بھی چلتے ہیں اور یہاں کے قیدیوں کے ساتھ بہت ہی زیادہ اچھا اور VIP سلوک کیا جاتا ہے. وینیزویلا میں ٹوٹل 33 جیلیں ہیں جن میں 50,000 قیدی رہائش پذیر ہیں اور اس کی جیلوں میں صرف 14,000 قیدیوں کی گنجائش ہے. وینیزویلا بھی ان ممالک میں شامل ہے جہاں ایمیزون فارسٹ پایا جاتا ہے. اگر ہم اس ملک کے GDP کی بات کریں تو یہاں کا GDP 240 بلین $US ہے اور پر کیپٹا انکم 5,528 $US ہے، جو دنیا میں 93 نمبر پر شمار ہوتی ہے. جی تو لسنرز، وینیزویلا کے بارے میں انٹرسٹنگ فیکٹس ابھی جاری ہیں، انٹرسٹنگ فیکٹس ابھی ختم نہیں ہوئے، لیکن آج کے پروگرام کا وقت ضرور ختم ہونے والا ہے. تو انشاءاللہ باقی جو فیکٹس رہ گئے ہیں ہم ان کو اپنے اگلے پروگرام میں ضرور ڈسکس کریں گے. لیکن اس سے پہلے میں اب آپ کے ساتھ آج کا کوسچن آف دا ڈے شیئر کرتی چلوں. تو آج کا کوسچن آف دا ڈے ہے کہ سورج سب سے پہلے کس ملک میں طلوع ہوتا ہے؟ اس کوسچن کا آنسر آپ مجھے دیجیے گا. ریڈل آف دا ڈے تھی ہماری کہ وہ کون سا شخص ہے جو آپ کے پیرنٹس کی اولاد ہے لیکن نہ وہ آپ کی سسٹر ہے اور نہ وہ آپ کا بردر ہے. تو وہ کون ہے؟ آپ نے سوچا اس بارے میں؟ اس کا آنسر ہے وہ شخص آپ خود ہی ہو. یس. سو لسنرز، جانے کا وقت ہوا چاہتا ہے، لیکن جانے سے پہلے میں آپ سے ایک بہت ہی خوبصورت کوٹیشن شیئر کروں گی جو کہ آرٹ لنک لیٹر کی کوٹیشن ہے، اور وہ ہے Do a little more than you are paid to. Give a little more than you have to. Try a little harder than you want to. Aim a little higher than you think possible. And give a lot of thanks to God for health, family and friends. جی، کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں محنت کریں اور شکر ادا کریں ہمیشہ اس پاک ذات کا، اللہ تعالیٰ کی ذات کا، جس نے ہمیں زندگی میں بہت کچھ دیا، ہمیں بہت ہی خوبصورت فیملی دی، ہمیں فرینڈز دیے اور ہمیں اچھی صحت دی، کیونکہ یہ سب چیزیں نہ ہوں تو زندگی بالکل ادھوری ہوتی ہے. جی تو لسنرز، پروگرام کا وقت ہوا چاہتا ہے ختم. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ شو میں. تب تک کے لیے بس اتنا ہی کہوں گی. ٹیک اے ویری ویری گڈ کیئر آف یور سیلف اینڈ یور لوڈ ون. دس از می امارا چودھری signing off and saying Allah Hafiz.